اچھا، یہ ہے پاکستان لیگل سسٹم، فرسٹ چیپٹر. اب کافی سارے کوسچن یہ ہوتے ہیں کہ تھرڈ ایئر میں آ کے سبجیکٹ چینج ہو گئے ہیں تو کیسے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے اور اپروچ کیسے کرنا ہے بک کو. تو اب دیکھیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں سبجیکٹ تقریباً سیم تھے، اور فرسٹ ایئر کے ایکسپیرینس کے بعد سیکنڈ ایئر میں آپ امپروو کر جاتے ہیں. تھرڈ ایئر میں سبجیکٹ ٹوٹلی چینج ہو رہے ہیں اور تھرڈ ایئر کا سلیبس بھی زیادہ ہے. پر بلیو می، تھرڈ ایئر از ویری ایزی، فورینزک از ویری ایزی. اب آپ نے پہلے تو آپ کو خود شارٹ لسٹ کرنا پڑتا تھا نا، شارٹ بک نہیں ہوتی تھی. تو تھرڈ ایئر میں آپ کے پاس شارٹ بکس اویلیبل ہیں جہاں سے آپ کریں، جیسے کہ فورینزک کے لیے اجاز ہے، اور منی کیٹازن کے لیے کیپلان ہے، اس کے علاوہ مائکرو کے لیے انور ہے، اور پیتھولوجی کے لیے پاس پیپر آئی ول سجیسٹ کہ وہ کر لیں. تو شارٹ بکس آپ کے پاس اویلیبل ہیں جو کہ سیکنڈ ایئر میں نہیں تھی. اب بات یہ ہے کہ آپ نے اپروچ کیسے کرنا ہے فورینزک کو یا فارما کو یا مائکرو کو. اب جیسے کہ آپ کا ابھی اپ کمنگ پہلا ٹیسٹ جو ہوگا وہ ہوگا لاز اور لیگل سسٹم والا. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے. اب کچھ چیزیں ہیں جن پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. فورینزک میں بتا رہی ہوں کہ ڈیفینیشن جو ہے نا وہ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے. جیسے کہ لا کی جو ڈیفینیشن مینشن ہے نا، رولز آف ایکشن دیٹ کین بی اپلائڈ ٹو آل کائنڈ آف ایکشن، یہ ڈیفینیشن آپ کو ورڈ ٹو ورڈ آنی چاہیے، اس میں چینج نہیں ہو سکتا. پھر جیسے کامن لا، اسٹیچوئٹ لا، یہ چیپٹر نا زیادہ ڈیفینیشن سے ریلیٹڈ ہے. ڈیفینیشنس کا آپ چاہے کریمنگ کر لیں، جیسے بھی کر لیں، لیکن یہ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ آنی چاہیے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم، جیسے کہ اب اس چیپٹر میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے. ابھی کورس ہیں یہ، اب اگر یہ کورس والا ٹاپک آپ شہباز سے کھولیں تو اس میں زیادہ ایکسپلین طریقے سے ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے جب یہ اپنا ٹیسٹ پریپیئر کرنا ہے پاکستان لیگل سسٹم والا، تو اجاز میں جو ڈیفینیشن ہے وہ تو آپ نے ورڈ ٹو ورڈ کرنی ہے. ساتھ میں آپ نے شہباز کھول کے بیٹھنی ہے اور شہباز سے بھی یہی والے ٹاپک نکال کے دیکھنا ہے. اب جیسے کورٹ والا ٹاپک ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے چھوٹی سی ڈیفینیشن اور 7 ٹائپس، بٹ ٹائپس کی ڈیٹیل یہاں پہ اس طریقے سے مینشن نہیں ہے. یہ دیکھیں جو ایڈیشن کوٹ کیا ویسے نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ شہباز کھولیں اور وہاں سے ڈیٹیلز کریں، کیونکہ آپ کو یہ ٹاپک پڑھائیں گے سر شاہد، اور سر شاہد جو ہیں ان کی سلائڈز بہت ایکسٹینسو ہیں. اور میں نے جو ریسرچ کی تھی میرے مطابق سر کی ساری سلائڈز شہباز اور این آر اے کا مکسچر ہوتی ہیں، اور این آر اے کی شارٹ فارم ہی اجاز ہے، تو آپ نے وہاں سے کر لینا. پھر مجسٹریٹ کی پاور، اب ان کے سیکشنز آپ کو اچھے سے آنے چاہیے، اور یہ جو ٹائمنگز ہیں اور فائنز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہو سکتی. سیکشنز آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے کہ یہ کرمنل رسپانسبلٹی والا ٹاپک ہے، تو اس میں سیکشن کون سا ہے؟ 82، 83، 84. 82 میں کیا ہے کہ چائلڈ ہے ہی 7 سال سے چھوٹا، پھر چائلڈ 12 سال سے بڑا ہے لیکن اس کو سزا نہیں دی، کیونکہ ابھی اس کو پنشمنٹ دی ہے لیکن کم دیا. اور اگر 24 اور 84 والا ہے کہ بندے نے کر تو دیا ہے گناہ لیکن وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اسے پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے بھی کہ نہیں. تو یہ سیکشنز اس طریقے سے آپ نے یاد کرنے ہیں. پھر لیگل پروسیجر میں یہ ڈیفینیشنز کم دی ہوئی ہیں، یہ جو اتنی ساری دی ہوئی ہیں یہ کم ہے. این آر اے کے آخر پہ ڈیفینیشنز، اور اس کے علاوہ شہباز میں جو ڈیفینیشنز ہیں نا اس چیپٹر کی لیگل سسٹم، وہاں سے کھول کے وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے. وہ اس میں مزید کچھ ڈیفینیشنز ہیں جو آپ کو آنی چاہیے جو یہاں مینشن نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ڈاکومنٹس والا جو ٹاپک ہے، اب یہ میں نے نوٹ کیا ہوا ہے سر شاہد کی سلائڈ سے کہ ڈاکومنٹ کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں. ہمارے پاس پرائمری ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، اس کی آگے فردر ٹائپس ہوتی ہیں، پھر میڈیکل رپورٹس آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے پاس اورل ایویڈنس آ جاتا ہے، ایویڈنس اس کی ٹائپس. تو یہ آپ نے ٹائپس جیسے کہ اوپینین آف دا کورٹ، اس کی 6 ٹائپس ہیں جبکہ اجاز میں صرف 3 لکھی ہوئی ہیں: ڈائریکٹ، سرکمسٹینشیل ایویڈنس، انڈائریکٹ ایویڈنس، ٹریس ایویڈنس، کوربوریٹیو ایویڈنس اور اوپینین آف دا کورٹ. دیز آر دا ٹوٹل 6 ٹائپس وچ آر مینشنڈ بائی اوور ایچ او ڈی. سو یہ آپ نے اچھے سے کر لینا ہے. پھر میڈیکل سرٹیفکیٹ اور میڈیکل رپورٹ، موسٹ کنفیوزنگ کوسچن اینڈ آسکڈ کوسچنس، اور یہ سر کو بہت پسند ہے. اس کی ڈیفینیشن آپ کو اچھے سے آنی چاہیے کہ کون سا ڈاکومنٹ ہے. اس کی ڈیفینیشنز جو ہے نا، یہ پہلا چیپٹر تھوڑا مشکل ہے اس لحاظ سے کہ ڈیفینیشن آپ کو ورڈ ٹو ورڈ آنی چاہیے، چینجنگ نہیں ہو سکتی ڈیفینیشنز میں. تو یہ آپ نے ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنی ہے. اس میں سے اسکپ نہیں کر سکتے آپ اس چیپٹر میں سے کچھ بھی، آپ کو سارا کچھ ہی کرنا پڑے گا. پھر اوتھ اور ڈکلریشن کا ڈیفرنس یہاں پہ بھی اچھا لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں سے کرنے کے بعد آپ نے ضرور اس کو این آر اے سے دیکھنا ہے یا پھر اس کو شہباز سے دیکھ لینا ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ پولیس انکویسٹ والے، اب اس کی ٹائپس یہاں پہ کم لکھی ہوئی ہیں، اس کی ٹائپس 4 سے 5 ہیں جو کہ آپ کو شہباز میں مل جائیں گی. سر کی سلائڈس بھی آپ نے ساتھ ساتھ پکچرز بنانی ہے، وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا، کیونکہ یہ چیپٹر سر پڑھائیں گے تو ان کو یہ چیپٹر زیادہ پسند ہے. لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ فورینسک میں ڈسٹنکشن لینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کلاس ٹیسٹ میں اسکور کریں، یا دیکھیں کلاس ٹیسٹ میٹر نہیں کرتے اتنے، پاس ہونے چاہیے، اور جو آپ کا سینڈ اپ ہے اور پروف ہے وہ میٹر کرتا ہے، اس میں سے بھی پروف زیادہ میٹر کرتا ہے. تو اپنی تیاری شروع سے ایسے رکھیں. کوئی بات نہیں اگر آپ کے اتنے اچھے مارکس نہیں آ رہے، پاس تو ہو رہے ہیں نا، تو آپ نے دونوں کو مکس کر کے پڑھنا ہے. دیکھیں یہ بات آپ کو بعد میں کوئی بتائے تو اس سے بہتر ہے نا کہ میں آپ کو سٹارٹ میں بتا رہی ہوں کہ شہباز اینڈ اعجاز ان دونوں کو سٹارٹنگ سے ہی مکسچر پہ رکھیں. یہاں سے کرنے کے بعد ورڈ ٹو ورڈ ہر چیز اچھے سے کرنے کے بعد ڈو دا گیو ریڈ ٹو دا چیپٹر فرام شہباز. Then you will get good marks, then you will get good understanding, then you will keep the topic in your mind in a well arranged manner. Okay, دین یہ والا اس کے بس نام یاد کر لیں، اتنا ہی کافی ہے اور یہ چیپٹر آپ کا ہو گیا. کوئی بھی کوسچن ہو یو کین فرینکلی آسک ان دا کامنٹس اور ان مائی ای میل.